بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے جو وظائف وغیرہ کا جو معمول میرا چل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول چل رہا ہے۔ گاہ بگاہ بہرحال معاملات میرے اتنے زیادہ یعنی وسیع ہوتے جا رہے ہیں، کچھ فراغت بھی نہیں ناممکن ہوتا ہے کہ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی کبھار مطلب میرے وظائف میں جو ہے نا کبھی کبھی اپلوڈ کرنے میں بھی مطلب کہ تھوڑا سا کوتاہی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس میرے وظائف کو آپ سنیں گے بھی دل و جان سے، اور اس کو عمل بھی کر لیں گے، عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ وہ نیچے جو ہے نا اکثر بیل کے گھنٹی لگایا کرتے ہیں اور وہاں ٹنگ کی آواز آتی ہے، میں تو وہ نہیں لگاتا، تو اس لیے میں آپ سے یہی التماس اور گزارش کروں گا کہ میرے جتنے بھی وظائف اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ آیا کرتی ہیں تو آپ حضرات اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کر لیں، اس کا اجر مل جائے گا۔ دیکھو، ایک کلک سے جو ہے نا، ایک بٹن دبانے سے اگر کسی کی زندگی بن جاتی ہے، کسی کے ذہن میں عقل و فہم میں کوئی بات آ جائے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو برے کام میں لگایا، کسی آدمی نے کسی کو برے کام میں لگا دیا، تو وہ جب تک دنیا میں وہ برا کام کرتا رہے گا کرتا رہے گا، اس برے عمل کا اور اس برے کام کا جو ہے نا اس کو گناہ جس نے لگایا اس کو ملتا رہے گا، اور پھر وہ قبر میں جائے گا، قبر سے حشر میں جائے گا، پھر وہاں تک جو ہے نا جنت تک جہنم میں پہنچانے تک اس کو جو ہے نا اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نے نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، جب تک اس نیکی پر وہ قائم رہے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، پھر اس سے اگر دوسروں تک پہنچائے گا، تو یہ نیکی کا پہل کرنے والا آدمی کو کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ کب تک ملتا رہے گا؟ وہ دنیا میں جب تک اس نیکی کا کام کو لگانے میں اس نے جو اس کے دست بازو بنا ہے، تو یعنی قیامت تک اس کا اجر و ثواب اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، جتنا وہ نیک اعمال کرتا رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی آدمی کو نیک کام کے لیے مطلب کہ کسی برے کام سے نکال کر اچھے کام کی اس کو ترغیب دی ہے، نماز کی ترغیب دی ہے، روزے کی ترغیب دی ہے، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی ہے، اسماء الحسنہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور انسان جب تک پڑھتا رہے گا تو جس کو میں نے اچھی نیکی کا کام میں لگایا ہے، تو وہ اجر و ثواب مجھے قیامت کے صبح تک ملتا رہے گا۔ تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال میں ہر روز اضافہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال اور افعال میں اضافہ نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت کامل نصیب فرما دے۔ آج کا وظیفہ ہے یا مؤمنو، میم حمزہ پیش مو، میم زیر مین، نون پیش نو، یا مؤمنو، اس کا معنی ہے اے امن دینے والی ذات۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اے امن دینے والی ذات، امن و امان دینے والی ذات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ کہیں گے میں امن دے دوں گا، میں سکون دے دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ لیکن امن دینے والی ذات وہی ذات ہے، اس ذات کے سوا اور کوئی امن دے نہیں سکتا۔ اور اس وظیفے کا جو ہے نا فوائد یہ ہے، ظاہر و باطن کی دولت حاصل کرنے کے لیے، شیطان سے تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اگر اس کو لکھ کر ٹوپی میں رکھ دیا جائے، لکھ کر ٹوپی میں کہیں بھی رکھا جائے، تو جس سے بھی ملاقات ہوگی وہ مہربان ہوگا۔ ٹوپی میں رکھ دیا گیا تو جس سے بھی
ملاقات کرے گا وہ اس کے اوپر مہربان ہوگا۔ اللہ کا نام ہے نا شوہر، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر بڑا جو ہے نا ظالم ہے، جابر ہے، بعد میں گالیاں، بعد میں ٹوکنا روکنا اور غصے کرنا، مار پیٹ اور ایسے ظالم شوہر ہوا کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہ بہترین مجرب عمل ہے کہ وہ اس کے اوپر یعنی 2000 مرتبہ روزانہ 21 دن، روزانہ 21 دن 2000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کیا ہوگا، اس کے شوہر کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اپنی بیوی کے لیے صنف نازک کے لیے محبت پیدا ہوگی، وہ ترشا جو ہے نا ذہن ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی پیدا فرمائیں گے۔ اور بالخصوص خواتین حضرات اس عمل کو ضرور کیا کریں، جن جن کے شوہر ظالم اور جابر ہیں ان کے لیے یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن اول آخر اگر درود شریف پڑھ کر اس کو کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا، اور ٹائم جو ہے نا مختص ٹائم ضروری ہے، اس پر آپ عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔